اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے سورۃ یوسف الحمدللہ مکمل پڑھ لی ہے، لفظ بلفظ اس کا ترجمہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے اور الحمدللہ میں نے اپنے چینل پہ اس کو اپلوڈ کر دیا ہوا ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے آپ چینل کی پلے لسٹ میں جا کے پوری سورت کے لیکچرز دیکھ سکتے ہیں اور اس کو اچھی طریقے سے یاد کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم اس کی مشق اور اس کے جو باقی چیزیں رہتی ہیں انشاءاللہ اس کی طرف جائیں گے، ان کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چینل اچھا لگے تو سبسکرائب کر لینا، ویڈیو کو لائک کر دینا، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے آ رہا ہے نوٹ، سورت یوسف کا تعارف، وجہ تسمیہ کا مطلب ہے کہ نام کی وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پس منظر، مرکزی خیال، مضامین، علمی اور عملی نکات، آیت نمبر 1 تا 6، ٹھیک ہے، کا بامحاورہ ترجمہ، منتخب ذخیرہ الفاظ کے معنی، جماعت ہشتم کے امتحانات کا نصاب ہے۔ اس کی روشنی میں کثیر الانتخابی مختصر جواب اور تفصیلی جواب پر مبنی امتحان لیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب چلتے ہیں ذخیرہ الفاظ کی جانب۔ سب سے پہلے ہے تلکا، یہ اب ساتھ ساتھ اس کے ترجمہ لکھا ہوا ہے، یہ آپ انشاءاللہ کتاب سے یاد کر لیں گے، اس کو میں چھوڑتا ہوں۔ آگے چلتے ہیں، درست جواب کی نشاندہی کریں۔ یہود نے بنی اسرائیل کے بارے میں کیا سوال کیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کا سوال تھا کہ رومیوں کے ذریعے، یہود نے بنی اسرائیل کے بارے میں سوال کیا تھا، کن کے ذریعے، ٹھیک ہے، یہ ہے کن کے ذریعے، مشرکین مکہ کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ یہ چوتھے والا دال والا اس کا جو ہے جواب ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے چلتے ہیں، قرآن مجید میں سب سے احسن قصہ قرار دیا گیا ہے کس کو؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو، یہ جیم والا، ٹھیک ہے جی، جیم والا اس کا جواب ہے۔ نیکی کرنا ممکن نہیں دولت کے بغیر، تسبیح کے بغیر، اللہ کی توفیق کے بغیر، یہ جیم والا تیسرے نمبر والا۔ برا سلوک کرنے والوں کے ساتھ ہمارا رد عمل ہونا چاہیے، کیا بد زبانی کرنی چاہیے، انتقام لینا چاہیے، بدلہ لینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے، چوتھے والا دال، ٹھیک ہے، معاف کر دینا چاہیے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات معلوم ہوئے وحی کے ذریعے، پہلے والا جو الف والا اس کا آپشن ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے مختصر جواب دیجیے، سورہ یوسف کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ تو ظاہر سی بات ہے، اس صورت میں مکمل حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات ہیں، ان کی زندگی کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ یوسف ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں، سورہ یوسف کا خلاصہ کیا ہے؟ سورہ یوسف کا خلاصہ جلدی سے سبق سے ہم دیکھتے ہیں جی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، سورہ یوسف کا خلاصہ آپ نے جب ساری صورت پہلے پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ خلاصہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس صورت کے نزول کی وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے، جب یہ ذہن میں رہے گا اور اس کے بعد اس سے نکلنے والا نتیجہ اور خلاصہ یہ ہے، سب سے پہلے کہ انسان کو حسد سے بچنا چاہیے، یہ بھی اس سے ہمیں ملتا ہے، اپنے بھائیوں کو معاف کر دینا چاہیے، یہ بھی ہمیں اس سے سبق ملتا ہے۔ اور اس صورت کو اللہ نے قرآن مجید میں سب سے احسن القصص اس لیے کہا ہے کیونکہ یہ سب سے بہترین قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر، اور اس سے ہمیں بہت زیادہ نتائج حاصل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا خلاصہ بالآخر یہ نکلتا ہے کہ اللہ پاک نے اس صورت کو نازل اس لیے کیا تھا تاکہ کفار مکہ اس کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد، سننے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئیں، لیکن اللہ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ سارا کچھ کرنے کے بغیر بھی یہ باوجود بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سورہ یوسف کے علمی اور عملی نکات میں سے 2 تحریر کریں۔ پہلا یہ ہے کہ نیکی اللہ کی توفیق کے بغیر بندہ نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مومن کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ سورہ یوسف سے حسد کے بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ حسد کے بارے میں سورہ یوسف سے رہنمائی ملتی ہے کہ ہمیں حسد بالکل نہیں کرنا چاہیے، جس طرح کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا، اس کا بڑا برا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ساری چیز جب صورت کو مکمل اچھے طریقے سے پڑھیں گے نا انشاءاللہ تو یہ سارے سوال انشاءاللہ آٹومیٹکلی اب خود حل کریں۔ ہمیں اپنی تدبیر کے ساتھ ساتھ کس چیز پر بھروسہ رکھنا چاہیے؟ اللہ کی رحمت پر، ٹھیک ہے، تدبیر سے اللہ کے بعد اللہ پر بھروسہ رہنا چاہیے۔ اب درج ذیل قرآنی الفاظ کا ترجمہ تحریر کریں، ٹھیک ہے، لکھیں تلکا، یہ نحن ہم، الشمس سورج، احدہ عشرہ 11، عدو دشمن، القمر چاند، ربو کا آپ کا رب۔ درج ذیل آیات کا بامحاورہ ترجمہ لکھیں، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم آپ پر یہ بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں وحی کے ذریعے سے، یہ قرآن کی شکل میں۔ اور یا اباتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، اے ابو جان
میں نے دیکھا 11 ستاروں کو، سورج چاند کو، وہ مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ سورہ یوسف پر تعارف اور مضامین کی روشنی میں تفصیل مضمون لکھیں، ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ آپ لکھیں گے جب سورت کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے۔ تو چلیں جی انشاءاللہ آئندہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا تکلیف دہ دور وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آج کا سبق یہاں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، تب کے لیے اللہ حافظ۔